نہیں وہ تو آلریڈی دیکھیے خان صاحب سے جب اس دن اڈیالہ جیل میں جیل ٹرائل میں ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے میرے سامنے سردار حامد رضا صاحب کو، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کو، اسد کیسر صاحب کو، سلمان اکرم راجہ صاحب کو جب انہوں نے کمیٹی بنائی تھی تو انہوں نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ کمیٹی ہر ایک سے اور ہر پارٹی سے ہر فورم پہ مذاکرات کر سکتی ہے. تو وہ ہمارے پاس کمیٹی بنی ہے اور ان کے پاس یہ اختیار ہے تو وہ ضرور سیریس ہو تو مذاکرات کرے گی، ان کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کا. فیض حمید کا جو ہے ٹرائل جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اور لنک کیا جا رہا ہے کہ میسج دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے ان کے ملوث ہونے کے جو ہے وہ الزامات ہیں ان کو، کیا یہ سارے جو ہے وہ محرکات جو ہے وہ عمران خان کی طرف اشارے مل رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے کیا جائے گا؟ دیکھیے کیٹیگورکلی کسی بھی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آپ سویلین ہیں، آج آپ ایک کا ملٹری ٹرائل کریں گے کل کو سب کا ہوگا. جہاں تک جنرل فیض حمید ریٹائرڈ صاحب کی بات ہے، جو ان کا اپنے ادارے کے طور پر ان کا وہاں پہ کوئی انکوائری ہو رہی ہے یا کوئی بھی ان کے اوپر کیس ہے، تو دیکھیے یہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور فوج کے اس ادارے کے معزز ادارے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کوشچن کر سکتے. یہ ان کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ادارہ ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنے پرانے لوگوں کو، ایکس لوگوں کو یا موجودہ لوگوں کو جو طریقہ کار کرتے ہیں کورٹ مارشل کرتے ہیں اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے، دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہے، ہماری 27-28 سال کی جدوجہد ہے. حکومت اگر ایک پتھر بھی کہیں گرتا ہے نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مدعا عمران خان کے اوپر ڈال دیا جائے. اگر کہیں پر کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی چوری ہوتی نا تو حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مدعا عمران خان کے اوپر ڈال دیا جائے. دیکھیں میرا لیڈر بڑا بہادر ہے، بڑا جیدار ہے، اس وقت کال کوٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ان کی طرح 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے ملک سے نہیں بھاگا، ملک کا مقابلہ کرنا ہے. ایک اور امید اگر حکومت نے یہ مان لی ہے، شہباز شریف نے، نواز شریف نے اور اس کے ترجمانوں نے، کہ وہ کسی طریقے سے عمران خان کو کوئی سزا دے دیں گے، یہ ان کو غلط فہمی ہے. پہلے بھی سارے جھوٹے کیسز ہیں، ابھی بھی سارے جھوٹے کیسز ہیں. اس دن جب ہم وہاں پہ گئے، جب یہ ہمارے اوپر فرد جرم عائد کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں، یقین کریں ہم ہنس رہے تھے کیونکہ ہمارے ان بوگس کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے لیڈر عمران خان کا. ہمارے ساتھ، میری پارٹی کے ساتھ اس قدر ظلم اور جبر ہوا ہے میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ کہ پہلے تو ہمارے اوپر آپ ٹیئر گیسنگ کرتی تھی PMLN، ہمارے اوپر لاٹھی چارج کرتی تھی، ہمارے اوپر واٹر کینن استعمال کرتی تھی، چادر اور چار دیواری کو پامال کرتی تھی، FIR کرتی تھی، ATC کورٹ میں پیش کرتی تھی، سزائیں دیتی تھی، ہمیں ناحق جیلوں میں ڈالتی تھی. اب تو اس حکومت نے ہمارے لوگوں کو شہید بھی کرنا شروع کر دیا، جس طرح 26 نومبر کو ڈی چوک پہ ہمارے نہتے لوگوں پر گولی چلائی. تو اس لیے یہ لاشوں کی سیاست، کفن چوری کی سیاست، یہ PMLN کو مبارک ہو. میرا لیڈر سرخرو ہو کے نکلے گا اور انشاءاللہ دوبارہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا. اچھا زرتاج گل صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک طرف PTI جو ہے وہ سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف PTI سول نافرمانی کی طرف جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان والدین کا بھی نافرمان ہے، اس ملک کا بھی نافرمان ہے. دوسری طرف آپ کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، تناؤ تو دونوں طرف نظر آ رہا ہے، تو کیسے مذاکرات ہوں گے اور سول نافرمانی کے حوالے سے؟ اصل میں بہت چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ، بہت چھوٹے چھوٹے بونے لوگ جو ہیں اپنا قد، سیاسی قد کاٹ اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے لیڈر عمران خان کے بارے میں بات کر کے. میرے لیڈر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت دی ہے، امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کا لیڈر ہے، جیدار ہے، بہادر ہے، عوام میں اس کی پاپولیرٹی، اس کا ووٹ بینک ہے. تو اس لیے PMLN کے ایسے چھوٹے چھوٹے بونا لوگ جو ہے، جو میرے لیڈر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا اور اپنی سیاسی سوچ کا بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی سیاسی سوچ نہیں ہے. ایک رسہ گیر سے، ایک قبضہ مافیا سے، ایک ووٹ چور سے، ایک لاش چور سے، ایک کفن چور سے، PMLN سے میں کوئی بھی لینگویج جو ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں. یہ ہر موریلٹی سے نیچے گر جاتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا لیڈر سرخرو ہوگا. جہاں تک آپ نے یہ بات کی سول نافرمانی کی، دیکھیے میری بات سنیں، عوام کی اس وقت انتہائی تکلیف دہ حالت ہے. کوئی رزق حلال والا شخص پاکستان کے اندر زندگی گزار نہیں سکتا ہے. جو سول نافرمانی ہے وہ لاسٹ ریزارٹ ہے. اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ یہ جو 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، اس کا ہمیں جواب دیں. ہمیں بتائے کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، ان کے پاس کیا ڈیٹا ہے، عوام سے اور آپ سے ہم سے شیئر کیا جائے. سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جس طرح اوورسیز کے لوگوں کی فیملیز کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، جس طرح خواتین کو چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کا ہمیں حساب دیں. 8 فروری کو جو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کا ہمیں حساب دے، اور یہ جو آئینی ترامیم پاس کراتے ہیں اس کا ہمیں حساب دے. اور میرے لیڈر عمران خان صاحب جتنے بھی بے گناہ لوگ ہیں
ان کو سزا دینے کے بجائے باہر نکالے، ووٹ کے ذریعے مقابلہ کرے، ذاتیات کے ذریعے مقابلہ نہ کرے. مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ ملک بھی آگے بڑھے گا. گاڑی چلتے یہ زرتاج گل آپ دیکھ سکتے ہیں قومی اسمبلی کے بالکل سامنے یہاں پر موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے وہ ابھی اجلاس کو اٹینڈ کر کے باہر نکل چکے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مناظر ہے قومی اسمبلی کے باہر کے.